بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں. حمدن ایسی تعریف موافیا لنعمه جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہو. جتنی نعمتیں اتنی حمد. مکافیا لمزیدہ اور ایسی حمد جو برابر ہو لمزیدہ اللہ تعالیٰ کی مزید اور زیادہ انعام کے ساتھ. زیادہ انعام کرے تو زیادہ حمد ہو. تو حمد کس کو کہتے ہیں؟ الثناء باللسان علی الوصف الاختیاری. زبانی تعریف کرنا ایسی صفت پر جو صفت اختیار میں ہو. جو صفت اختیار میں ہو، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا. مال دینا اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، اس کو حمد کہتے ہیں. ثنا باللسان علی الوصف الجمیل الاختیاری یا اظہار صفات الکمال. اور ایک شکر ہے. شکر کسی کی تعریف کرنا ہے نعمت کے مقابلے میں. حمد نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، اور شکر نعمت کے مقابلے میں ہے. پھر کبھی شکر باللسان ہوگا، کبھی شکر بالجنان ہوگا دل سے، اور کبھی شکر بالارکان ہوگا. ارکان کے معنی سامنے جھک جائیں. اور ایک مدح ہے. مدح اس کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف کرے وہ زندہ ہو یا مردہ. حمد زندگی ہے اور مدح زندہ ہو یا مردہ. اور جس چیز پر کی مدح کرے وہ اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو. جیسے مدحت اللؤلؤ علی صفائہا، میں نے موتی کی تعریف کی بہت صاف ہے صفائی پر. صفائی اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو حمد باللسان ہے، اور نعمت ہو یا نہ ہو نعمت کے مقابلے میں ضروری نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حمد کو اختیار کیا. کہتے ہیں یہ حدیث کی اتباع کی وجہ سے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل المحامد الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، یا یوافی لنعمہ ویکافی لمزیدہ. اس حمد کو سب سے بہترین حمد بتایا گیا. ہاں البتہ مصنف نے یوافی کو موافین بنایا اور یکافی کو مکافین بنایا. مضاری کی جگہ اسم فاعل کو ذکر کیا، جس کو اقتباس کہتے ہیں. اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کلام کو لے لیا جائے اور اس میں تھوڑا سا تصرف بھی کر لیا جائے. تو تصرف کرنے اقتباس میں جائز ہے. تو چونکہ یہ افضل المحامد ہے اس لیے ذکر کیا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کو جو افضل المحامد کہا گیا ہے تو اس کی راوی ہے ابو نصر تمار، جو تبع تابعی ہے. تبع تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین حمد یہ ہے. تو درمیان میں نہ تابعی کا ذکر ہے نہ صحابی کا ذکر ہے، اس لیے یہ معضل روایت ہے، صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ افضل المحامد ہے. تو آدم علیہ السلام کے لیے کہنا یہ بھی ثابت نہیں ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس حدیث کے خلاف ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ہم آپ کی تعریف کو شمار نہیں کر سکتے، آپ خود اپنی تعریف کرتے ہیں اے اللہ۔ تو اس صحیح روایت میں آتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے موافق ہو اور جو ان کے ساتھ مناسب ہو۔ لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو اور اس میں آتا ہے کہ ہم ایسی حمد کرتے ہیں جو نعمتوں کے مقابلے میں ہو اور مزید کے ساتھ برابر ہو، تو یہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اور کھانے کی دعا میں آتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا غیر مکفی، غیر مکفی کا مطلب حمد پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم نے عدت الصابرین میں اس کی تردید کی ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اور ہمارے مشائخ میں سے شیخ عبد الفتاح ابی غدہ نے رسالۃ المسترشدین کی تعلیقات میں اس روایت کی تردید کی ہے کہ یہ افضل المحامد نہیں ہے۔ الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ۔ صلاة اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو رحمت، انسانوں کی طرف منسوب ہو تو طلب الرحمت، رحمت طلب کرنا، فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو دعا، صلاة الملائکہ یعنی دعاء الملائکہ، وحوش اور طیور کی طرف منسوب ہو تو تسبیح اور تحلیل کے معنی میں ہے، صلاة الطیور اے تسبیح الطیور۔ اور صلاة سے مراد ہے الثناء الحسن، بہترین تعریف اور رحمت خصوصی۔ صلاة کس کو کہتے ہیں؟ خصوصی رحمت اور ثناء حسن اور تعظیم، یہ مراد ہے۔ السلام اور سلامتی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے صحابہ، وجنودہ اور ان کے لشکروں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کا لفظ جائز ہے۔ وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، قرآن کریم میں سیدہا، سید کا لفظ آیا ہے غیر اللہ کے لیے، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، حضرت فاطمہ کے لیے سیدہ کا لفظ آیا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کے لیے سید کا لفظ آیا ہے۔ حضرت عمر نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ہماری سید ہے اور بلال کو آزاد کیا، بلال رضی اللہ عنہ کے لیے بھی سید کا لفظ آ گیا۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا انت سیدنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال السید اللہ، سید تو اللہ تعالی ہے، مطلب یہ ہے میں سید نہیں ہوں، میں سردار نہیں ہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ السید اللہ، اس کا مطلب السید الکامل اللہ، اللہ تعالیٰ کامل سید ہے، کامل سردار اور آقا ہے۔ یا یہ مبنی ہے تواضع پر، تواضعاً فرمایا۔ بہرحال سیدنا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے زمین میں،
احمد ان کا نام ہے آسمان میں، یا محمد نام ہے قرآن میں، احمد نام ہے پہلی کتابوں میں۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، محمد کے معنی ہے بہت کثرت سے تعریف کیے گئے، جن کی بہت کثرت سے تعریف کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد، ان کی امت کا نام ہے حمادون، ان کے جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، ان کی کتاب اور قرآن کریم شروع ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ وآلہ، اور ان کی آل پر۔ آل کی 3 معنی آتے ہیں۔ آل کے ایک معنی ہے رشتہ دار، اقارب، بنی ہاشم اور بنی مطلب، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے عند الاحناف، بنی مطلب کو بھی نہیں دے سکتے عند الشافعیہ۔ تو آل کے ایک معنی رشتہ دار، آل کی دوسرے معنی ہے ازواج۔ آل ازواج کے معنی میں آتا ہے ما شبع آل محمد من خبز مادوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سالن والی روٹی نہیں ملی تھی۔ اور آل کی تیسرے معنی ہے ہر متقی، آلی کل تقی، وفی اسنادہ نوح ابن مریم وفیہ کلام۔ تو یہاں آل کے معنی تینوں معنی لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رشتہ دار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہر متقی قیامت تک، تینوں معنی لے لے۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ مشترک کی 3 معنی اگر لیں گے تو احناف ناراض ہو جائیں گے، شوافی خوش ہو جائیں گے، تو جواب یہ ہے کہ احناف کی نزدیک بھی اگر ایک لفظ کی 3 معنی 4 معنی ہو اور اس لفظ کا ایک معنی ایسا لیا جائے جو تینوں کو شامل ہے تو اس کو عموم مشترک کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اگر ایک معنی لیا جائے اور وہ تینوں کو شامل ہو، جیسے آل کا مطلب یہ ہے من یرجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آل یقول اولا رجع یرجع، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ رشتہ دار ہو یا ازواج ہو یا امت ہو، سب کو شامل ہے۔ آل یقول اولا، اس کے معنی واپس ہونا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آل اصل میں اول ہے یا آل اصل میں اہل ہے، تو یہ اختلافات تو اپنی جگہ رہیں گے۔ آپ لوگ، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، اتنی اختلافات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وآلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ وصحبہ، اور ان کے صحابہ کرام۔ صحبن صاحب کی جمع ہے، جیسے تجرن تاجر کی جمع ہے۔ صحبن آتا ہے، اصحاب بھی آتا ہے۔ اصحاب ہو تو اصحاب صاحب کی جمع، جیسے اطہار طاہر کی جمع، یا اصحاب صحب کی جمع جیسے انہار نہر کی جمع، یا اصحاب صحب کی جمع جیسے انمار نمر کی جگہ، یا اصحاب صحیب کی جمع جیسے اشراف شریف کی جمع۔ اصحاب بھی آتا ہے، صحب بھی آتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں بھی ایک آدمی نہیں ہے، کیا نام ہے یہ جو یہاں لکھا ہے؟ وہاں جو نہیں ہے وہ کون؟ خارج، کیا نام ہے؟ خالی جگہ، اچھا میں نے سوچا کہ خارج۔ وجنودہ، اور ان کے لشکروں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر۔ لشکر کا مطلب جو دین کی خدمت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ جنودن، جندن کی جمع ہے،
جندن کے معنی ہے لشکر. فرماتے ہیں اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد. یہ اما بعد میں اما دو قسم کا آتا ہے. ایک وہ اما ہے جو تفصیل کے لیے ہے، جیسے جاءنی القوم فاما زید فاکرمتہ واما عمرو فاہنتہ واما بکر فاعرضت عنہ. قوم آئی تو زید کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا، عمر کے ساتھ یہ کیا، بکر کے ساتھ یہ کیا. یہ اما تفصیل کے لیے ہے. اور کبھی کبھی اما صرف شرط کے لیے ہے، تاکید اور شرط کے لیے، جیسے یہاں. تو اما بعد تقدیر یہ ہے مہما یکن شیء، مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاة فهذا ما اشتدت الیہ حاجت الراغبین. مہما یکن من شیء بعد، کوئی بھی چیز حمد و صلات کے بعد ہوگی، فہذا ما اشتدت، تو بعد والا مضمون ہوگا. تو بعد والی مضمون کو معلق کیا یقینی چیز پر. حمد و صلات کے بعد کسی چیز کا ہونا یقینی ہے، تو فہذا ما اشتدت، بعد والا مضمون بھی یقینی ہے. جیسے آپ کہیں اما زید فذاہب، تو اما زید فذاہب، ذاہب کا کیا مطلب؟ بہرحال کوئی بھی چیز ہو تو زید ذاہب ہے، زید جو ہے جا رہا ہے. کوئی بھی چیز. تو اما بعد یہ یقینی بات کے لیے آتا ہے. تو اما بعد یعنی مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاة، حمد و صلات کے بعد کوئی بھی چیز ہو تو آنے والا مضمون ہوگا. یہ بعد ہے اس لیے کہ بعد الحمد والصلاة ہے تو مضاف الیہ محذوف منوی ہے. جب مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو بعد مبنی بر ضمہ ہے. فهذا ما اشتدت الیہ حاجت الراغبین. فہذا پس یہ آنے والی تفسیر، ما اشتدت الیہ حاجت الراغبین، یہ وہ تفسیر ہے جس کی طرف رغبت کرنے والوں کی ضرورت اور حاجت بہت سخت اور زیادہ ہے. جس طرف رغبت کرنے والوں کی بہت زیادہ حاجت اور ضرورت ہوئی. تو اس لیے میں نے یہ تفسیر لکھی کہ راغبین اور رغبت کرنے والوں کی حاجت اس کی طرف بہت شدید اور زیادہ تھی. یہ جو خطبہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خطبہ ابتدائیہ اور ایک خطبہ الحاقیہ. خطبہ ابتدائیہ اس کو کہتے ہیں جس کو ابتدا میں لکھتے ہیں کتاب سے پہلے، اور خطبہ الحاقیہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے کتاب لکھی بعد میں خطبہ لکھا. اب اگر یہ خطبہ ابتدائیہ ہو تو فہذا کا مطلب جو مصنف کے ذہن میں ہے، اس لیے کہ ابھی تک تو لکھا نہیں، تو یہ وہ ہے جس کی طرف راغبین کی حاجت بہت زیادہ ہوئی. اور اگر خطبہ الحاقیہ ہو تو ھذا اشارہ ہے ما فی الخارج کی طرف، یعنی فہذا یہ تفسیر جو آپ کے سامنے ہے اور میں نے لکھی ہے اور اب خطبہ لکھ رہا ہوں، تو یہ وہ ہے جس کی طرف راغبین کی حاجت ہے. الحمدللہ سے اما بعد تک اس کو کہتے ہیں خطبہ. اما بعد سے مقصود تک اس کو کہتے دیباچہ. اور اس کے بعد سورۃ البقرہ الی آخرہ اس کو کہتے ہیں مقاصد.
اور آخر میں جو لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا، اس کو کہتے ہیں خاتمہ۔ تو کتاب میں ایک خطبہ ہوتا ہے، دوسرا دیباچہ ہوتا ہے۔ دیباج ریشم کو کہتے ہیں، جس کو ریشم کی طرح مزین کیا جاتا ہے الفاظ اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر پھر مقدمہ ہوتا ہے۔ یہاں تو مقدمہ نہیں ہے لیکن کبھی مقدمہ، جس کے اندر کتاب کا خلاصہ اور اشارات بیان کرتے ہیں، وہ مقدمہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مقاصد اور پانچویں نمبر پر خاتمہ۔ تو عام طور پر کتابوں کے اندر یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی اس سے کم ہوتی ہیں۔ تو یہ اما بعد، اس کے بعد دیباجہ ہے۔ فَهَذَا مَشْتَدَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِينَ، دعت نہیں، اشتدت کہا، بہت سخت راغبین کی حاجت تھی کہ آپ تفسیر کو مکمل کریں۔ آخر حصہ جو انہوں نے لکھا ہے، آپ ابتدائی حصہ لکھیں۔ جلال الدین محلی نے آخر حصہ لکھا تھا، سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی، اس لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر آخر میں آ گئی۔ اور پھر مصنف رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ سے سورہ کہف تک لکھی۔ اور اگر آدمی بھولتا ہو کہ کون سا حصہ کس نے لکھا ہے، تو جو حرف پہلے ہے اس نے پہلا لکھا ہے، سین پہلے ہے سیوطی، اور جو حرف بعد میں ہے محلی، اس نے دوسرا حصہ لکھا ہے، میم بعد میں ہے سین پہلے ہے۔ اور یہ تفسیر اور یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے تو وہ کس چیز میں ہے؟ فہذا یعنی فہذا الکتاب فہذا التفسیر فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم، یہ قرآن کریم کی تفسیر کی تکمیل میں یہ کتاب جس کی طرف لوگوں کی شدید ضرورت تھی، تو یہ کس چیز میں ہے؟ فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم، قرآن کریم کی تفسیر کی تکمیل میں ہے۔ تفسیر تو انہوں نے لکھی تھی، میں نے تکمیل کی۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ علم تفسیر علم یعرف به مطالب القرآن بقدر الطاقت البشریہ، وہ علم ہے جس سے قرآن کریم کے مطالب معلوم ہوتے ہیں، مقاصد معلوم ہوتے ہیں، بقدر الطاقت البشریہ، یہ ایک تعریف ہے۔ دوسری تعریف علم تفسیر کی یہ ہے کہ علم یبحث فیہ عن مراد اللہ تعالی بکتابہ، وہ علم ہے جس میں بحث ہوتی ہے عن مراد اللہ تعالی بکتابہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اور علم تفسیر کا موضوع ہے کلام اللہ، اور علم تفسیر کی غرض اور فائدہ ہے التمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقے کو پکڑنا اور عمل کرنا، یا اس کی غرض ہے الاطلاع علی مراد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مقصد اور اللہ تعالیٰ کی مراد پر مطلع ہونا۔ تو علم تفسیر کی آپ کو 2 تعریفیں بیان بتلا دی، علم یعرف به مطالب القرآن بقدر الطاقت، اور علم یبحث فیہ عن مراد اللہ تعالی بکتابہ۔ یہ اگر آپ کو مشکل تعریف مطلوب ہے، بہت مشکل تعریف جس کو یاد کرنا اور سمجھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے آپ ظفر المحصلین کی طرف رجوع کر لیں۔ ظفر المحصلین جانتے ہو، جو جس میں مصنفین کے حالات ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم تفسیر کی ایسی تعریف کی ہے کہ اگر وہ تعریف نہ کرتے تو بہتر ہے۔
تو فی تکملت تفسیر القرآن الکریم، قرآن کریم کی تفسیر کی تکمیل میں فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے. بعض کہتے ہیں دونوں ایک ہے. بعض کہتے ہیں تفسیر مفردات میں استعمال کرتے ہیں، مفرد، اور تعویل جملے میں استعمال کرتے ہیں، جملے کی تفسیر. بعض کہتے ہیں تفسیر کلام اللہ میں استعمال کرتے ہیں، تعویل کلام اللہ اور غیر کلام اللہ دونوں میں استعمال کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں التفسیر فی القطعی والتاویل فی الظنی، قطعی ہو تو تفسیر ہے، ظنی ہو تو تعویل ہے. بعض کہتے ہیں التفسیر بالدرایہ والتاویل بالروایہ. بعض کہتے ہیں التفسیر ما لہ معنی واحد والتاویل ما لہ معانی متعددہ. ایک معنی ہو وہ بیان کیا جائے تفسیر ہے، مختلف معنی میں سے ایک کو لے لے تو تعبیر ہے. یہ مختلف فرق کیے ہیں. تو جو کتاب اور تفسیر میں نے لکھی ہے یہ کیا ہے؟ فی تکملت تفسیر القرآن الکریم الذی الفہ، وہ تفسیر یعنی جس تفسیر کی میں نے تکمیل کی ہے تو وہ تفسیر کس نے لکھی تھی؟ جس کو الفہ، جس کو جمع کیا اور تصنیف کیا تھا امام، الامام المقتدی فی فن. کسی فن میں امام مقتدی ہو تو اس کو کہتے ہیں امام، یعنی امام بمعنی من یؤتم بہ، جس کی پیچھے اقتداء کی جائے اس کو امام کہتے ہیں. العلامہ بہت بڑے عالم ہے، اس میں دو مبالغے ہیں. ایک مبالغہ ہے علام کا صیغہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور ایک تا مبالغے کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ تا میں تانیث کا شبہ ہے. اللہ تعالیٰ شبہ تانیث سے بلند و بالا ہے. اور کون ہے؟ المحقق المدقق، محقق الذي يثبت الدعوى بالدلیل، المدقق الذي يثبت الدلیل بالدلیل. جو دعوی پر دلیل قائم کرے وہ محقق ہے، اور جو دلیل پر دلیل قائم کرے، دلیل کو دلیل سے ثابت کرے، اس کو مدقق کہتے ہیں. جیسے مولانا سلیمان گانجی صاحب مدقق ہیں. اور جلال الدین مصنف بھی جلال الدین ہے، وہ بھی جلال الدین ہے، اس لیے جلالین بن گیا. تو سیوطی کے ایک کنیت ہے ابو الفضل، ابو الفضل آپ کو بتایا تھا. اور ایک کنیت جلال الدین سیوطی کی ابو الکتب ہے. کہتے ہیں ان کو ابو الکتب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو حمل تھا، اور اس کے باپ کمال الدین نے اپنی بیوی سے کہا آپ کتابوں کو اٹھا کر لائیے. جب وہ کتابیں اٹھا کر لا رہی تھی تو ان کو ولادت کا درد شروع ہوا اور سیوطی پیدا ہوئی، تو ان کو کہتے ابو الکتب، کتابوں والے، یعنی کتابوں کے اٹھانے کے وقت پیدا ہوئی. محمد ابن احمد المحلی، محلہ قاہرہ اور مصر میں ایک جگہ ہے. المولود سنۃ 791، المتوفى سنۃ 864. المحلی بلدن الشافعی مسلکن. امام شافعی کی طرف نسبت بھی شافعی ہے، امام شافعی بھی شافعی ہے. جب منصوب کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو ڈبل یا دو یا تو پہلے سے ہے، چار یا تو نہیں آ سکتی، تو اس لیے وہی شافعی. امام شافعی بھی شافعی ہے اور ان کی طرف منصوب لوگ بھی شافعی ہیں.
اور یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے تو فی تکملت وفی تتمیم ما فاتہ، اور یہ کتاب اور تفسیر جو میں نے لکھی ہے فی تتمیم ما فاتہ، یہ مکمل کرنے کے لیے ہے ما فاتہ جو محلی سے فوت ہو چکا ہے، محلی سے جو فوت ہو چکا ہے تو اس کو میں نے مکمل کیا، اور جو ان سے فوت ہو چکا ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ سورة البقرہ، یہ ما فات کا بیان ہے، جو ان سے فوت ہو چکا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی ابتدا سے سورہ اسراء کے آخر تک، یعنی سورہ کہف تک، سورہ بقرہ سے یہ ان سے فوت ہو چکا تو میں نے لکھا۔ اور بتتمت علی نمتہ، یہ جو میں نے لکھا ہے تو بتتمتن، یہ تتمتن بتتمتن متعلق ہے تتمیم کے ساتھ، میں نے ان کی تفسیر کی تکمیل کی ہے بتتمتن، اس تتمہ اور تکمیل کے ساتھ، علی نمتہ کہ اس کی طریقے پر ہو، میں نے اس کا تتمہ اور تکمیل لکھی ہے لیکن ان کی طریقے پر لکھی ہے، جس طرح وہ تفسیر کرتے ہیں تو میں نے بھی اسی طرح تفسیر کی ہے۔ کہتے صرف دو جگہ ان کی مخالفت کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ سورہ صاد میں انہوں نے روح کی تفسیر کی تھی کہ ما یحییٰ بہ البدن، تو مصنف نے سورہ بنی اسرائیل میں روح کی تفسیر کی ہے تو اس کو حذف کیا، ما یحییٰ بہ البدن اس کو حذف کیا، اس لیے کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے تو ان الفاظ کو حذف کیا۔ اور دوسرا یہ کہ جلال الدین محلی نے صابئین یہود اور نصارہ دونوں، صابئین یہود کو شامل کیا تھا، تو مصنف نے یعنی سیوطی نے یہود کو ساتھ نصارہ کو بھی شامل کیا کہ صابئین میں نصارہ بھی شامل ہے۔ علی نمتہ ان کی طریقے پر، من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ، اور یہ تکمیل میں نے کی ہے کس طریقے پر؟ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ، ذکر کرنے کے ساتھ ما ان توجیحات اور تعویلات کو، یفہم بہ کلام اللہ جس کے ساتھ کلام اللہ سمجھا جائے، کلام اللہ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے جس چیز کا ذکر ضروری ہے وہ میں نے کیا ہے۔ اور بتتمتن، یہ تتمتن علی نمتہ نے علی نمتہ کا بیان ہے کہ ان کی طریقے پر کس طرح ہے، والاعتماد علی ارجح الاقوال وبالاعتماد، اور ان کی طریقے پر یوں ہے کہ اعتماد کیا میں نے علی ارجح الاقوال سب سے مضبوط قول پر، اقوال میں جو سب سے راجح ہو اس کو میں نے لیا ہے ان کی طریقے پر۔ اور علی نمتہ میں تیسری چیز وإعراب ما یحتاج الیہ، اور جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کا اعراب میں نے ظاہر کیا ہے، وإعراب ما یحتاج الیہ، جس اعراب کی ضرورت پڑتی ہے تو اس اعراب کو میں نے بیان کیا ہے۔ تو تقدیر یہ ہے وإعراب کلمۃ تحتاج الی الاعراب، جس کلمے کے اعراب کی ضرورت ہو، مشکل ہو تو اس کا اعراب میں نے بیان کیا ہے۔ وتنبیہ علی القراءات المختلفہ، اور میں نے تنبیہ کی ہے مختلف قراءات پر، تو یہ تتمت علی نمتہ میں چار چیزوں کا ذکر فرمایا کہ میں نے ان کی طریقے پر تکمیل کی ہے، ان کی طریقے پر تکمیل کی چار طریقے ہیں۔ کلام اللہ کی فہم کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں نے ذکر کیا، ارجح الاقوال پر میں نے اعتماد کیا،
جس اعراب کی ضرورت ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، اس کو میں نے ذکر کیا۔ قراءات مختلفہ پر میں نے تنبیہ کی کہ یہ قراءت بھی ہے، یہ قراءت بھی ہے۔ جب قراءت متواترہ کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں فی قراءت، اور جب قراءت شاذہ کو بیان کرتے ہیں تو وقت قرئہ یا وقرئہ، یہ الفاظ بیان کرتے ہیں۔ اور مشہور سے مراد متواتر ہے، یعنی مشہور وہ نہیں ہے کہ ایک متواتر ہے، ایک مشہور ہے، خبر واحد ہے، بلکہ مشہور بمعنی متواتر ہے۔ المتواترۃ کلھا مشہورۃ، اور علی وجہ لطیف، مختصر طریقے پر، علی وجہ طریقہ، لطیف مختصر، لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، مختصر طریقہ ہے۔ طریقہ بھی مختصر ہے، و تعبیر وجیز، اور تعبیر بھی مختصر ہے، یعنی جو میں تعبیر کرتا ہوں تو اس میں بھی تکرار نہیں ہے اور جملے میں بھی تکرار نہیں ہے۔ وجہ لطیف، جملہ بھی مختصر ہے، الفاظ بھی مختصر ہے۔ و ترک تطویل، اور اگر آپ کہیں کبھی کبھی تو تطویل کی ضرورت پڑتی ہے، فرماتے ترک تطویل، تطویل کو میں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور تطویل کس طرح ہوتی ہے؟ بذکر اقوال غیر مرضیت، ان اقوال کے ذکر کے ساتھ جو پسندیدہ نہیں ہے میں نے تطویل نہیں کی ہے، تو یہ ترک تطویل کے ساتھ، ترک التطویل، تطویل کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور تطویل کس طرح ہوگی؟ بذکر اقوال غیر مرضیہ، و اعاریب، اور مختلف اعرابات، محالها کتب العربیت، جس کی جگہ عربیت کی کتابیں ہیں ان کو بھی میں نے چھوڑ دیا۔ تو بذکر اقوال و بذکر اعاریب، اور میں نے مختلف اعرابات، یعنی ایک جملہ ہوگا تو اس میں 5-6 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، میں نے ایک ترکیب کو لیا ہے، باقی تراکیب کو چھوڑ دیا ہے۔ محالها، جن کی جگہ ہے عربیت کی کتابیں۔ واللہ اسأل النفع به، یعنی واسأل اللہ اسأل النفع به، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس تفسیر کے ساتھ فائدہ پہنچا دے دنیا میں، وأحسن الجزاء علیہ فی العقبہ، اور خوبصورت جزا دے علیہ، اس تفسیر پر، فی العقبہ، آخرت میں، دنیا میں اس کو عام کر دے اور آخرت میں ثواب دے دے، بمنہ و کرمہ، اپنے احسان سے اور سخاوت سے۔ یہ بمنہ و کرمہ، یہ توسل بصفت اللہ ہے، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، وہ مجھے مطلوب ہے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ سے شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ ترتیب قرآنی میں 2 ہے اور ترتیب نزولی میں 87 ہے، 87۔ ترتیب قرآنی میں 2 ہے اور ترتیب نزولی میں 87 ہے، اور لکھا ہے سورہ مطففین کے بعد اور سورہ انفال سے پہلے، بعد المطففین قبل الانفال۔